ناظرین، مولوی مصطفیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دلی میں جمنا ندی میں سیلاب آیا، جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں۔ ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ وہ جب ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے، تھر تھرا جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پر آ جاتی ہے تو وہ پھر ڈنگ مارتا ہے، لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ ہم اس قبر کو بند کرنا چاہتے تھے مگر اس کیڑے کی وجہ سے ڈر گئے اور کوئی قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک دھوبی جمنا کے گھاٹ پر آیا ہوا تھا، اسے دیکھا نہیں گیا۔ اس نے ایک کنکری اس کو ماری تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ کر ڈنگ مارا اور پھر وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دھوبی چلانے لگا اور تڑپنے لگا۔ اس سے کسی نے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپ نے کاٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے، بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں، بلکہ ایک ایک رونگٹے میں اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھرتی گئی ہوں۔ چنانچہ وہ 3 دن تک یوں ہی تڑپتا رہا، پھر انتقال کر گیا۔ تو مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے تھے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے۔ میں نے سوچا کہ صاحب قبر کے لیے دوسرا علاج ہے۔ قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھا اور کچھ صورتیں یاسین شریف اور قل هو اللہ احد اور کچھ دوسری صورتیں پڑھنا شروع کی۔ جب میں نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ذرا سا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دی۔ اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی گئی۔ اب اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیے، معلوم نہیں اس سے کون سا جرم ہوا ہوگا، خدا کے غضب کی کون سی شکل اس میں ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھیں۔ ناظرین، ایک وزیر کے دل میں ذوق الہی پیدا ہوا اور اس نے بادشاہ کی خدمت وزارت چھوڑ کر اللہ کی راہ اختیار کر لی۔ ایک مدت کے بعد بادشاہ کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، تم نے میری ملازمت کیوں چھوڑی؟ وزیر جو کہ اب درویش بن چکا تھا کہا، اے بادشاہ، تجھ میں 5 باتیں تھی۔ ایک یہ کہ تم میرے سامنے کھانا کھاتا تھا لیکن مجھے نہیں کھلاتا تھا۔ اب میں اس خدا پاک کی خدمت میں ہوں جو خود نہیں کھاتا مگر مجھے کھلاتا ہے۔ دوسری یہ کہ میں تیرے سامنے کھڑا رہتا تھا لیکن تو نے مجھے کبھی بیٹھنے کو نہیں کہا۔ اب میں اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں تو وہ مجھے 4 رکعت کی نماز میں 2 دفعہ بٹھاتا ہے جس سے مجھے اس کی عبادت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ تو رات کو سوتا تھا اور میں تیری حفاظت کے لیے جاگتا تھا۔ تم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ گھڑی بھر تم بھی سو لو۔ اب میں اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں تو وہ خود نہیں سوتا بلکہ میری حفاظت کرتا ہے اور میں سوتا ہوں۔ چوتھی یہ کہ میں ہر وقت ڈرا رہتا تھا کہ کہیں تم نہ مر جاؤ۔ اب میں اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں جسے خود مرنا نہیں اور مجھے اس نے اپنے ذکر سے حیات جاوداں بخش دی ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ میں ہر وقت ڈرا رہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے سزا دے گا۔ اب میں اپنے پروردگار کی خدمت میں ہوں تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے تو میں توبہ و استغفار کر لیتا ہوں اور وہ مجھے بخش دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تو انسان سے بے حساب محبت کرتا ہے۔ یہ تو انسان ہے جو اس کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کا مستحق بنتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی مخلوق کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔